الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشپنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے نزدیک سب سے پاک اور سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ تو آپ حضرات کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مذہب اسلام میں پیدا کیا۔ دنیا کا واحد مذہب، سب سے پیارا مذہب، سب سے سچا مذہب، امن و شانتی کا مذہب، مذہب اسلام ہے۔ آج آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب سے مذہب اسلام تصور میں آیا، اس دنیا میں آیا، تب سے ہی مذہب اسلام کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تب سے ہی مذہب اسلام کو جو ہے ٹارچر کرنے کی، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سائنسداں جو اپنا آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم مذہب اسلام کو مٹا دیں گے، بڑے بڑے طاقتور لوگ، فرعون جیسے لوگ، نمرود جیسے لوگ، قارون جیسے لوگ، یزید جیسے لوگ، جو بڑے بڑے عہدے دار تھے، بڑے بڑے طاقتور تھے، جب وہ مذہب اسلام کو نہیں مٹا پائے تو مسلمانوں، یہ 5 دن کی حکومت کرنے والے، یہ 5 دن کی حکومت کرنے آنے جانے والے یہ مذہب اسلام کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ بس شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت، جب اللہ رب العزت کے بندے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے۔ جیسے کوئی درخت اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب مذہب اسلام کے ماننے والے مومن مسلمان جب گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے لگ جائیں، شراب نوشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے لگ جائیں، زوا خوری کے اڈوں کو آباد کرنے لگ جائیں، زنا خوری میں پڑ جائیں، چغل خوری میں پڑ جائیں، جھوٹ بولنے میں لگ جائیں، حرام کھانے میں لگ جائیں، تو سمجھ لو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیا ہے۔ آپ آج ہندوستان کا ماحول ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے کے خطے کا ماحول دیکھ لیں، مذہب اسلام کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہے۔ کیسے مذہب اسلام کو مٹایا جائے، کیسے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ختم کیا جائے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو، جس دن تم گناہوں کے اڈوں کو چھوڑ دو گے، تم شراب نوشی کو چھوڑ دو گے، تم زنا خوری کو چھوڑ دو گے، تم چوریوں کو چھوڑ دو گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، حرام کھانا چھوڑ دو گے، میرا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے گا، اور دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ میری قوم کے نوجوانوں، بس شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ آج کل تم نے دیکھا ہوگا ایک مفتی صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی سلمان اظہری صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان کتوں کا وقت آیا ہے، مومنوں تمہارا دور آئے گا۔ آج آپ دیکھ لو، یہ کوئی نیا شعر نہیں ہے، یہ بہت پرانا شعر ہے، لیکن ان ظالموں کو،
ان ظالموں کو موقع مل گیا اور ان کے اوپر طرح طرح کے FIR اور طرح طرح کے کیس لگا کر، جھوٹے کیس لگا کر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن مسلمانوں، گھبرانے کی کوشش مت کرنا، گھبرانے کی ٹینشن نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، آج بھی اس دنیا پہ تم قائم، اس دنیا پہ حکومت کر سکتے ہو۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ گناہوں کو چھوڑو اور نیکی کی طرف آؤ، نماز پڑھو، گناہوں کو چھوڑو، شراب کو چھوڑو، جوا کو چھوڑو، حرام کھانا چھوڑو، جھوٹ پل کر کمانا چھوڑو، اور جو اس دنیا میں ہم جو پریشان ہیں، ہمارے پریشان ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ دیا، اس کے رسول سے ہم نے محبت کرنی چھوڑ دی۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرا یہ قرآن کہتا ہے اگر تم ابھی بھی سدھر جاؤ گے تو اس دنیا میں تم پھر سے کامیابی پا سکتے ہو۔ میرے کہنے میں، سننے میں، بولنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ معاف فرمائے، اور جو بھی میں نے کہا اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔